آج خواتین اسلام کی سچویشن یہ ہو گئی کہ شوہر کے ساتھ جیسا رویہ ہونا چاہیے الا ماشاءاللہ شوہروں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رہ گیا. ہما وقت ٹینشن، ہما وقت اسٹریس، ہما وقت شکایت، نتیجتاً شوہر کے قدم پھسل جاتے ہیں. وہ پیار کی تلاش میں کہیں اور بھٹکنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ عورت سر پٹکتی رہ جاتی ہے اور نتیجتاً اس کے ہاتھ سے اس کا شوہر نکل جاتا ہے. یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، جس کو تم نے اپنے مجازی خدا کی حیثیت سے یعنی شوہر کی حیثیت سے جب تم نے قبول کر لیا ہے تو اس کا دکھ تمہارا دکھ اور اس کا سکھ تمہارا سکھ ہونا چاہیے. اس کی خوشی تمہاری خوشی، اس کا غم تمہارا غم ہونا چاہیے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی برگزیدہ بندیوں نے مصیبتوں کے ماحول کے اندر اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ٹینشن نہیں دیا، بلکہ شوہر کے لیے قوت کا ذریعہ بنی، اطمینان کا ذریعہ بنی، راحت کا ذریعہ بنی. جس امام حسین کے لیے تم تڑپتے ہو، ان کی شہادت پر آنسو بہاتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کربلا کے میدان کے اندر امام کی بیوی بھی موجود تھی، بیٹی بھی موجود تھی، بہن بھی موجود تھی، بھانجی بھی موجود تھی، سب موجود تھی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے امام تیار نہیں تھے. تو کسی بیوی نے خیمے سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا، نہیں، بلکہ بیوی صابرہ بن کر نیکی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں. حسین اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن دین زندہ رہنا چاہیے اور دین کی آبیاری ہونی چاہیے. نیکی میں شوہر کا ساتھ دیتی تھی. آج شوہر داڑھی رکھ لے بڈھے لگ رہے ہو، شوہر نمازی بن جائے فلاں کا شوہر دیکھو کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے. یہ تمہاری سوچ، یہ تمہاری فکر، یہ تمہاری مینٹلٹی، کہاں سے تمہیں سکون ملے گا، کہاں سے تمہیں اطمینان کی دولت ملے گی؟ اے خواتین اسلام، آج تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم حیا کی چادر کو اپنے اوپر ڈال دو، حیا کے پیکر بن جاؤ. یاد رکھنا، جس طریقے سے گلاب سے خوشبو نکل جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، عورت سے حیا نکل جائے تو عورت کا وقار ختم ہو جایا کرتا ہے. عورت کو چاہیے کہ باحیا بن کے زندگی گزارے، باوقار بن کر کے زندگی گزارے. مجھے حیرت ہوتی ہے شریعت کے اس مسئلے کا تو عورت لحاظ رکھتی ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہے کہ بال کی سیاہی بھی چھلکنے نہ پائے، اس طرح سے نماز کا دوپٹہ پہن کر اپنے رب کے بارگاہ کے اندر کھڑی ہوتی ہے. لیکن یہی عورت جب غیر محرموں کے سامنے نکلتی ہے تو دوپٹے کو چھٹی دے دیتی ہے. رب کے سامنے اتنا لحاظ، اور انسانوں کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں. بدلو اپنی سوچ کو، حیا کی چادر پہن لو، حیا کی اوڑھنی اوڑھ لو، بے حیائی کو پیروں تلے روند ڈالو. ناچ گانے باجے تماشے اور جس سے برائیاں پھیلتی ہوں ان ساری چیزوں سے رشتے کو توڑ دو، ورنہ یاد رکھو وہی ہوگا جب تم بڑھاپے کو پہنچو گے تو وہ کہیں گے ابا جان، امی جان، آپ کو ہم نے جیسا پایا تھا ہم نے ویسا ہی کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں اس طریقے کا معاملہ نہ ہو. وہ بچیاں جو ابھی اس زواجی زندگی کے اندر نہیں بندھی ہیں، شادی کے رشتے میں نہیں بندھی ہیں، میں ان سے کہوں گا اپنے کردار کو پاکیزہ رکھو. میری بچیوں، تم نہیں جانتی تمہارا مقام کیا ہے، تم تو جنتی بنانے والی ہو. اگر تمہاری تربیت تمہارا باپ اس طریقے سے کرے جو شریعت کی روشنی میں کرنے کا حکم ہے تو تم اپنے باپ کے لیے جہنم کے سلسلے میں آڑ بن جاؤ گے. تم جب پیدا ہوئی تو تمہیں نہیں معلوم اللہ کے معصوم فرشتے تمہارے گھر میں رحمت لے کر کے آ گئے. تم بہت عظمت والی ہو، تمہارا مقام بہت عرف والا ہے.
दुनिया तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, दुनिया तुम्हारे वकार को खत्म कर देना चाहती है। कभी ये मत सोचना किसी मालदार की बच्ची अगर बन सवर कर अप टू डेट बनकर निकल रही है और कीमती लिबास और कीमती जूते पहनकर निकल रही है और हर एक को इंप्रेस कर रही है और तुम्हारी तरफ कोई माइल न भी हो रहा हो, घबराना नहीं। फटे पुराने भले कपड़े हों, लेकिन किरदार की ताकत से बढ़कर के कोई दूसरी ताकत नहीं हुआ करती। हया से बढ़कर के कोई ताकत नहीं हुआ करती। हया बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा जेवर है। औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी हया है। ज़बां की हया हो, निगाहों से हया हो, दिमाग में हया हो, दिल में हया हो, वजूद में हया हो। हया के पैकर बन जाओ ताकि तुम्हारे वजूद से जन्म लेने वाला बच्चा हया की तबलीग करने वाला हो, फहाशी को मिटाने वाला हो।